خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نقطہ دوم، یہ دوسرا نقطہ در اثبات معانی عقیدتی و کلامی ہے۔ چیزی پذیرفتنی اس کی بے عقل یا نقل تائید شود۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کلامی یا عقیدتی بات ہو اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب اس کا مبنی عقل ہو یا نقل ہو، یعنی اس کے لیے کوئی دلیل عقلی یا دلیل نقلی موجود ہو۔ عقیدتی اور کلامی معانی کے اس بات کے لیے لازم اور ضروری ہے دلیل عقلی یا نقلی کا ہونا۔ آسان لفظوں میں جس چیز کا تعلق عقیدت سے ہے، علم کلام سے ہے، اسے چاہیے کہ وہ عقل یا نقل کی دلیلوں پر مبتنی ہو، اس کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہو۔ اگر عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہوگی تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی کلامی اور عقیدتی مسئلے کو قبول کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ عقلی یا نقلی دلیل پیش کی جائے۔ جب تک کہ عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہوگی اسے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ہمارے عقیدتی اور کلامی مسائل ہیں سب کے لیے ہمارے پاس عقلی یا نقلی دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ فرقہ اسماعیلیہ کے جو معتقدات ہیں، فکری ہیں، جن چیزوں پر اسماعیلیہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ذوقی ہیں، بجائے یہ کہ وہ اپنے عقیدتی اور اپنے کلامی مسائل کو دلیلوں کے ذریعے بیان کرتے۔ انہوں نے کیا اپنے ذوق کے اعتبار سے عقیدوں کو اور کلام کی باتوں کو پیش کیا ہے۔ تمثیل، تشبیہ اور اس طریقے کی چیزیں، باطن کی طرف لے جانا، اس کی تعویل کرنا، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امامت کو بانٹا، ان کو درجات میں مختلف کیا، اسی طریقے سے جو ہے نہ جانے کیا کیا، سمجھ رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی عقیدتی یا کلامی بات ہو اس وقت قبول کی جائے گی جب اس کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہوگی، جب عقل یا نقل اس کی تائید کرے گا۔ اگر کسی عقیدتی یا کلامی مسئلے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو اس عقیدتی اور کلامی مسئلے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اسماعیلیہ فرقے کے اکثر و بیشتر معتقدات ایسے ہیں کہ جو دلیل عقلی یا دلیل نقلی پر مبتنی نہیں ہے بلکہ ذوقی ہیں۔ ان کے ذوق، ان کے شوق نے، ان کی پسند نے ان عقیدوں کو، ان کلامی باتوں کو پسند کیا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے عقیدے میں شامل کر لیا، عقیدے میں جگہ دے دی۔ دیکھیں متن کیا ہے، در اثبات معانی عقیدتی و کلامی، کہہ رہے کہ کلامی اور عقیدتی معنی اور مفہوم کے اس بات کے لیے آسان لفظوں میں کسی کلامی اور عقیدتی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے
چیزی پذیرفتنی اس کے وہ عقیدہ اور وہ کلام کا مسئلہ قبول کیا جائے گا کہ بے عقل یا نقل تائید شود، جو عقل یا نقل کے ذریعے سے جس کی تائید ہو، جس عقیدے کو جس فکر کو ہماری عقل یا نقل تائید کرتی ہے اسی کو قبول کیا جائے گا، یعنی یا باید بر مدعا از عقل و برہان عقلی کما گرفتے، یعنی لازم ہے کہ اپنے مدعا کے لیے یعنی اپنے عقیدے اپنے مسئلہ کلامی کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ از عقل و برہان عقلی کما گرفتے، کہ عقل اور دلائل عقلی سے مدد لی جائے، وَأَنْ را برائے طرف مقابل ثابت کر اور عقلی دلیلوں کے ذریعے سے سامنے والے کے وہ جو ہے طرف مقابل جو ہے سامنے والا جو ہے اسے اس کے لیے ثابت کیا جائے، دلیلیں بیان کر کے اپنے عقیدے کو ثابت کیا جائے، یا از کلام وحی و روایات مورد پذیرش طرفین، یا یہ کہ کلام وحی یا روایات کے ذریعے سے طرفین کے لیے قابل پذیرش ہو، یعنی اس عقیدتی مسئلے کا بیان قرآن میں آیا ہو یا روایات میں آیا ہو کہ جسے دونوں طرف قبول کر سکیں، دعویٰ کرنے والا بھی اور سامنے والا بھی جس کے سامنے دعویٰ کیا جاتا۔ مثلا اگر ہر دو طرف مثلا اگر طرفین مسلمان ہیں، ایک شخص جو ایک خاص عقیدے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی، اور جس کے سامنے عقیدہ خاص کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں مسلمان ہیں، مدعی بھی مسلمان ہے اور سامنے والا بھی مسلمان ہے، اگر دونوں مسلمان ہیں تو باید برائے اثبات مدعا از آیات قرآن کریم یا احادیث رسول اللہ استفادے کر، تو لازم اور ضروری ہے کہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یا قرآن مجید کی کسی آیت کا سہارا لیا جائے، کسی آیت کے ذریعے سے ثابت کیا جائے، یا نبی کریم کی کسی حدیث کی مدد سے اپنے مدعا کو ثابت کیا جائے۔ کسی بھی عقیدتی یا کلامی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، خصوصاً اس وقت جب طرفین مسلمان ہوں، تو مدعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے یا قرآن مجید کی کسی آیت کا سہارا لے پیش کرے کہ یہ آیت کریمہ ہماری اس عقیدے کو بیان کرتی ہے، یا پھر نبی کریم کی کسی حدیث کسی روایت کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو ثابت کرے، اپنے مدعا کو ثابت کرے۔ اما اگر نہ توانی دلیل عقلی یا نقلی بر مدعا خود بیاوریم، کہہ رہے کہ اگر ہم اپنے مدعا کے اوپر کوئی دلیل عقلی یا نقلی اگر لانے سے قاصر ہیں، اگر نہیں لا سکتے، ہم نے جس عقیدے کا دعویٰ کیا ہے اس عقیدے کے ثبوت میں نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی دلیل عقلی ہے، نہ کوئی دلیل نقلی ہے، تو نمی تمام مدعا بعنوان یک اصل عقیدتی بے دیگران قبولان، تو ایسی صورت میں ہم اپنے مدعا کو ایک عقیدتی اصل کے عنوان سے دوسروں کو قبول کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو قبول نہیں کروا سکتے جب ہمارے مسئلہ عقیدتی کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے ہی نہیں، تو ہم کس بنیاد پر سامنے والے پر زور ڈالیں گے یا اسے اصرار کریں گے کہ بھائی تم بھی اس عقیدے کو قبول کرو، اس لیے کہ یہ عقیدہ الہی عقیدہ ہے، اس پر آیتیں گواہ ہیں یا روایتیں گواہ ہیں۔ اگر ہمارے مدعا کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ ہو تو ہم اپنے مدعا کو دوسرے سے قبول نہیں کروا سکتے۔ از ان بسیاری از معتقدات فکری اسماعیلیہ، اسی وجہ سے جو اسماعیلیوں کے فکری عقائد ہیں، جو عقیدتیں ہیں، وہ سب برخاست الذوق، یہ سب ذوق سے نکلے ہوئے ہیں،
ان کا مبنا، ان کا سرچشمہ اسماعیلیوں کا اپنا ذوق ہے. بجنبہ تمثیل و تشبیہ و مانند اندارند، اور ان کے اکثر عقائد تشبیہ و تمثیل اور اس طریقے کی دوسری چیزوں کا پہلو رکھتے ہیں. نمی تمانند مورد قبول سائر فرق اسلامی قرار گیرا. اسماعیلیوں کے ایسے عقائد کہ جن کے اوپر نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، وہ عقیدہ ان کا ذوق اور ان کا شوق اور ان کی پسند کے مطابق ہے، یا انہوں نے تشبیہ و تمثیل کے عنوان سے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے، تو پھر ایسے عقیدے کو دوسرے اسلامی فرقے کیوں قبول کریں گے؟ نہیں کر سکتے. دوسرے اسلامی فرقے کسی کے عقیدے کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب اس عقیدے پر عقلی یا نقلی دلیل ہو. اسماعیلیوں کے عقیدتی مسائل پر عقلی اور نقلی دلیلیں ہیں ہی نہیں، تو پھر دوسرے لوگ ان کی بے دلیل عقائد پر کیوں ایمان لائیں گے یا انہیں کیوں قبول کریں گے؟ بعنوان مثال ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں. چھ دلیلی جز ذوق شخصی بعد درجہ بندی امامت میں 5 درجے ذکر شدے وجود دارا. کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیہ نے جو امامت کو 5 درجوں میں تقسیم کیا ہے، اس تقسیم بندی کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کسی آیت میں امامت کو 5 درجوں میں تقسیم کیا گیا؟ کوئی ہے ایسی روایت کہ جس روایت نے درجہ امامت کو بانٹا ہو، تقسیم کیا ہو؟ نہیں. تو اب یہ سوائے ذوق کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ذوق اور عقیدے میں فرق ہے. ذوق انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنے افکار، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور عقیدتی مسائل کے دلائل آیات و روایات ہوتے ہیں، انسان کی اپنی پسند نہیں ہوتی ہے. تو اسماعیلیوں نے جو امامت کو 5 درجوں میں تقسیم کیا ہے، ان کے اس ذوق سلیم کی دلیل کیا ہے؟ کیوں آخر انہوں نے امامت کو 5 درجوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس تقسیم بندی پر کون سی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہے جو ہم بھی تسلیم کریں اور ہم بھی قبول کریں کہ ہاں بھائی امامت کے 5 درجے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر کون سی دلیل پائی جاتی ہے سوائے شخصی ذوق کے کہ امامت کو 5 درجوں میں کیا ہے ذکر کیا جائے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا 6 دلیل عقلی یا نقلی بر تطابق پیامبران بر افلاک آسمانی در اختیار داری. یا یہ کہ اسماعیلیوں نے جو انبیاء علیہ السلام کو افلاک آسمانی کے ساتھ تطابق دیا ہے، اس تطابق کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہے کہ انبیاء آسمان جیسے ہیں، جیسے 7 آسمان ہے ویسے ہی نبوت کے 7 درجات ہیں. فلاں فلاں فلاں، ہر نبی ایک فلک ایک آسمان سے شباہت رکھتا ہے، اسی کے جیسا، اسی کے مانند ہے. فلاں نبی فلاں آسمان جیسا ہے، فلاں نبی فلاں آسمان جیسا. تو اسماعیلیوں نے نبیوں کو جو افلاک آسمانی سے تطبیق دی ہے، اس تطبیق کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے بھی یا نہیں؟ اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اگر دلیل واقعاً قانع کنندہ ہوگی تو ہم بھی تسلیم کریں گے، ہم بھی قبول کریں گے. لیکن اس عقیدتی مسئلے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی دلیل پیش کر سکیں. 6 دلیل عقلی یا نقلی، کون سی عقلی یا نقلی دلیل پائی جاتی ہے بر تطابق پیامبران
کہ پیامبروں کو انبیاء علیہ السلام کو مطابقت دی جائے بر افلاک یا آسمانی افلاک پر، در اختیار داریم، کون سی ایسی عقلی یا نقلی دلیل ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نبیوں کو افلاک آسمانی سے تطبیق دیں، یا استمرار امامت را بوسیلہ امامان حاضر چگونه میتوان به نص رسول اللہ متصل کر، یا یہ کہ کہیں کہ امامان حاضر کے ذریعے سے امامت مستمر ہے، یا استمرار امامت را، استمرار امامت کو، امامت کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے اس کے سلسلے میں بوسیلہ امامان حاضر، امامان حاضر کے توسط سے، یعنی جو اسماعیلیہ یہ کہتے ہیں کہ جو امام موجود ہیں، جو امام حاضر ہیں، انہی کی وجہ سے امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، تو اس عقیدتی مسئلے کو چگونے میتوان بے نص رسول اللہ متصل کر، نبی کریم کی نص سے کس طریقے سے آپ متصل کر سکتے ہیں؟ کیا نبی کریم کی نص سے متصل کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ امامان حاضر استمرار امامت کا سبب ہے؟ کثیرہ کی در دانشگاہ اصلی در جوامع غربی تحصیل کرتے ہوئے علم آفتے از کجا میتوان دریافت کہ حامل علم پیامبر و باطن وسیع است؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے، جس شخص نے موجودہ زمانے کی یونیورسٹیوں میں جس نے درس پڑھا ہے، غربی معاشرے میں جا کر کے جس نے کسب علم کیا ہے، تحصیل علم کیا ہے، یہ کیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم پیغمبر کا حامل ہے، وارث ہے، اور یہ باطنی طور پر نبی کریم کا وصی ہے؟ جس شخص نے موجودہ دانشگاہ میں مغربی سماج کے درمیان رہ کر جس نے علم و دانش کو حاصل کیا ہو، یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ علم پیغمبر کا بھی مالک ہے، یہ علم پیغمبر کا بھی حامل و وارث ہے، اور یہ اس نبی کا وصی ہے؟ وآنگاہ اورا با امامانی کہ اس پیغمبر کا فیض کر دیں ان برابر دانیس، اور پھر پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ علم نبی کا وارث کیسے ہے، پھر بھی اماموں کو، حقیقی اماموں کو کہ جنہوں نے نبیوں سے کسب فیض کیا ہے، ان کے برابر سمجھا جائے ان لوگوں کو جو دانشگاہوں سے پڑھ کے آئے۔ آسان لفظوں میں ایسے افراد، ایسے لوگ کہ جنہوں نے یونیورسٹی میں درس پڑھا ہو، یونیورسٹی کا علم جس کے پاس ہو، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ علم رسول کا بھی وارث ہے؟ اور یہ باطن میں رسول ہے، وسیع رسول ہے۔ اور پھر ستم بالا ہے ستم یہ کہ ایسے تحصیل کردہ انسان کو، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کو ان اماموں کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے کہ جن اماموں نے دانشگاہ مشیت سے کسب فیض کیا ہے۔ روشن اسکتا دلیل عقلی نقلی بر این امور نباشد، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ جب تک کوئی دلیل عقلی یا نقلی ان مسائل پر نہیں ہوں گی، یہ تمام اعتقادات جن کو ذکر کیا گیا، جن کی طرف اشارہ کیا گیا، اگر ان اعتقادات کے اوپر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہوگی، پذیرش ان عقائد السوء دیگر فرقہ اسلامی امکان پذیر نبی بادشاہ دوسرے اسلامی فرقوں کی طرف سے ان عقائد کو قبول کر لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
چلیں یہ بات تمام ہو گئی. اب انشاءاللہ جو ہے کل سے فرقہ اسماعیلی